السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ قربانی کا جانور اس طریقے سے ذبح کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، جب ہم جانور کو گراتے ہیں، جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری کوتاہی ہم سے یہ ہو جاتی ہے کہ ان غلطیوں کی وجہ سے پورا جانور مردار ہو جاتا ہے، پورا جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اگر ان غلطیوں کی وجہ سے ہم اگر وہ گوشت کا استعمال کریں گے تو ہم گنہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ان غلطیوں کی وجہ سے کوئی جانور حرام ہوا تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس کا گوشت کھائیں۔ تو اسی طریقے سے سب سے پہلی غلطی میں بتاؤں گا آپ کو کیا ہوتی ہے کہ جس وقت ہم جانور کو لٹاتے ہیں، اس کا رخ کرتے ہیں، سب سے پہلی غلطی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چھری کی دھار تیز نہیں کرتے۔ یہ سب سے پہلی غلطی ہے، کیونکہ چھری کی دھار تیز ہونی چاہیے تاکہ چھری کی دھار تیز ہو تو جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان گاہ پر لے جا رہے تھے تو بیٹے نے باپ کو وصیت کی تھی کہ ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کو اچھی طرح رسی سے باندھ دینا اور چھری کی دھار بہت تیز کر لینا۔ اور آج ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ میں سب کسائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو آج کے ٹائم میں مارکیٹ کے اندر نئے نئے جو کسائی آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا تجربہ تو ہوتا نہیں، وہ پورے سال میں ایک مرتبہ اپنا چھری چاپڑ وغیرہ سب نکالتے ہیں کیونکہ ان کو تجربہ ہوتا نہیں۔ اور عوام بھی اپنے 500 یا 1000 روپے بچانے کے چکر میں وہ بھی ایسے کسائی کا انتخاب کرتی ہے کہ جس کو تجربہ ہی نہیں ہے کہ چھری کہاں چلانی ہے، چھری چلاتے وقت کیا پڑھنا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ جب آپ 1-2 لاکھ کا ڈنگر لے کر آ رہے ہیں، ہم کسائی کا تو صحیح انتظام کریں، اچھا کسائی تلاش کریں کہ جانور کو بے انتہا تکلیف دیتے ہیں ہم ایک اناڑی کسائی کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کسائی 100 200 500 روپے اگر زیادہ مانگ رہا ہے تو اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ دے رہے ہیں۔ اتنا بھی نہیں کہ کسائی جو ہے 3,500 4,000 روپے فالتو مانگ رہا، اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بتا رہا تھا میں کہ چھری کی دھار بے انتہا تیز کرنی ہے ہمیں۔ اور یاد رکھ لینا، جس شخص کے ہاتھ میں چھری ہوگی اس کے لیے لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ جب تک 4 رگیں نہ کٹ جائے تو اس کے لازم ہے کہ وہ تکبیر ریگولر پڑھتا رہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر کسی شخص نے یہ جان کر تکبیر چھوڑ دی تو پورا جانور ہمارے لیے حرام ہو جائے گا، پھر اس کا گوشت کھانے ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے۔ دوسری غلطی کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا جانور خود ذبح کر رہا ہے اور بعض دفعہ کسائی بھی ہاتھ لگا دیتا ہے آگے، اور کسائی کے منہ کے اندر گٹکا تمباکو یہ بھر کے رکھتے ہیں اس ٹائم، ان سے کہتے بھائی اگر آپ ذبح کرو گے تو آپ کو یہ تھوکنا پڑے گا، آپ کو منہ صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ جب انسان کے منہ کے اندر گٹکا پان تمباکو سب کچھ ہوتا ہے تو اس سے بات چیت تو ہوتی ہے، وہ اللہ کا نام کیا لے کر کاٹے گا۔ تو میں تمام حضرات کسائیوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے ہم یہ قربان کر رہے ہیں جانور، تو خدا کے واسطے ہمیں اللہ کا ذکر لے کر، اللہ کا نام لے کر ہمیں قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سے اللہ کے یہاں جا کر حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ تو خدا کے واسطے ایسا نہ کیا کریں، ایک دن کے لیے اپنی قربانی بھی دے دیا کریں
کہ آج کے دن میں نہ تو گٹکا کھاؤں گا نہ پان کھاؤں گا. پھر دیکھیے آپ جتنے جانور پر آپ چھری پھیریں گے, جتنے جانور کو آپ ذبح کریں گے, تو انشاءاللہ آپ جتنے جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں گے تو آپ کو کتنا بڑا ثواب ملے گا. تو خدا کے واسطے ایک دن کے لیے اپنی قربانی یہ بھی دے. اگر چھری پہ جب تک 4 رگیں نہ کٹ جائے, جتنے ہاتھ چھری کے اوپر ہیں ان سب پر لازم ہے, واجب ہے کہ وہ تکبیر پڑھے, بسم اللہ اللہ اکبر. جو 4 رگیں ہوتی ہے اس پر تکبیر پڑھنا واجب ہوتا ہے. ایک رگ تو وہ جس سے جانور سانس لیتا ہے, ایک رگ وہ جو کھانے پینے کی ہوتی ہے, اور 2 رگیں اگل بغل میں ہوتی ہے جن سے خون کے دوڑ لگتے ہیں. تو یہ 4 رگیں ہیں, تو جب تک یہ نہ کٹ جائے تب تک تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے. اور بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں, جری سی چھری پھیری فوراً ہٹ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب تک 4 رگیں نہ کٹ جائے جب تک ہمیں چھری مستقل چلانی ہے, اور پوری گردن الگ نہیں کرنی, کیونکہ علماء نے لکھا ہے جو پوری گردن کو الگ کر دے گا تو وہ جانور مکروہ ہو جائے گا. تو اس چیز کا میں خیال رکھنا ہے. ذبح کرتے وقت یہ غلطی نہیں کرنی. اور جب جانور کو گرائیں, اگر کسی کے دعا یاد ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ دعا ہے. اگر کسی کے دعا یاد نہیں ہے تو لیکن جب جانور پر چھری پھیرے تو یہ تکبیر ضرور پڑھے, بسم اللہ اللہ اکبر. اور جانور کو خود ذبح کیا کریں, یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر خود ذبح نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے جانور کے پاس موجود رہیں, کسی عالم دین سے یا کسائی اگر دیندار ہو تو اس سے بھی آپ ذبح کروا سکتے ہو. لیکن خود وہاں پر موجود رہیں, کیونکہ ہم نے بہت سارے حضرات کو دیکھا ہے کہ جب ان کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں, وہ باہر آ جاتے ہیں. تو ہمیں اتنا دل کمزور نہیں رکھنا ہے. اگر ہم اپنا دل اتنا کمزور رکھیں گے تو ہم اپنے ملک کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو ہمیں اپنے جانور کے پاس ہی رہنا ہے. اور چند غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں قربانی کے موقع پر, وہ بھی سن لیجئے. ایک غلطی تو یہ ہے کہ ہمیں ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے. یہ اس کا دھیان رکھنا ہے. اور جب جانور کو ذبح کرنے لے جائیں تو اس کو کچھ کھلا پلا دیں, خالی پیٹ ہرگز نہ لے کر جائیں. تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. باقی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کوئی چیز اگر ذہن سے میرے رہ گئی ہو تو آپ بتائیں تاکہ اس چیز کی وضاحت کر دی جائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, جب تک آپ مجھے اجازت دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.